السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4161 یعنی 4161 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب بلال محمدی صاحب ہیں، کولکاتہ سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا نومولود بچے کے کان میں اذان دینا سنت سے ثابت ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں نے بہت تحقیق کی، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح سند سے مجھے نہیں ملی، لیکن بعض علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اذان دینا چاہیے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی دلیل نہیں دیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نومولود بچے کے کان میں اذان دینا سنت سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب بلال محمدی صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، نومولود بچہ جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے، ہم اپنے سامعین کے سمجھنے کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ نومولود بچہ کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نومولود بچہ۔ محترم سامعین کرام، نومولود بچے کے کان میں اذان دینا سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں جو ثقہ علماء کرام ہیں، جو محدثین ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، الگ الگ رائے ہیں ان کی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نومولود کے کان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا یہ سنت سے ثابت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں، جو بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے صحیح یا صحیح نہ ہونے پر، ان حدیثوں کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے پر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیثیں صحیح ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو بنیادی روایت ہے، جو اصل روایت ہے، وہ روایت ہے سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5105، اور جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1514۔ حدیث کے راوی ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ نے حسن بن علی کو جنم دیا تو اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کان میں نماز والی اذان دیتے ہوئے سنا، یعنی جس طرح سے نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے ویسے ہی اذان حسن بن علی کے پیدائش کے وقت ان کے کان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے سنا۔ سامعین کرام، جو حدیث ہے، علم حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل حدیث نمبر 1173۔ یہاں پہ انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ غور سے سنیے گا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1173 پہ اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے صحیح سنن ابی داؤد، صحیح جامع ترمذی میں بھی انہوں نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا، لیکن بعد میں ان کی ایک کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 6121 پہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، کہا کہ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے حسن کہا، پہلے انہوں نے قابل قبول کہا، لیکن بعد میں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور دیگر کتابوں کے اندر اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی ابواب الاضاحی حدیث نمبر 1514، امام ترمذی نے جب اس حدیث کو روایت کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
ہمارے ملک بھارت کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس ملک بھارت کے صوبہ اتر پردیش مبارک پور جگہ کا نام ہے، وہاں کے بہت بڑے محدث امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ورلڈ لیول کے محدث۔ ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 91 پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس سلسلے کی دوسری روایتیں، ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کو امام ابو یعلا موصلی نے اور امام ابن سنی نے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے مل کر کے جو روایت ہے، یہ روایت اس روایت سے مل کر کے مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ، ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اور قابل قبول ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس کے علاوہ اور بھی دیگر محدثین اور اس وقت کے بڑے بڑے قداور علماء کرام جن کا علم حدیث کے اندر بہت زیادہ گہری نظر ہے، ان تمام اہل حدیث علماء کرام نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، جبکہ اس کے جسٹ اگینسٹ میں اور دیگر علماء کرام ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ گویا علماء کرام کے درمیان اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کے بارے میں یا ضعیف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن میرے نظر کے مطابق جو میں نے اس پر غور و فکر کیا، جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے وہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ قدیم و جدید ہر دور کے علماء کرام نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے، اور علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ امت مسلمہ کا اس کے اوپر لگاتار عمل ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت اس کے کان میں اذان دیا جائے تو گویا اس کی جو پہلی آواز اس کے کان میں پڑھنے والی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے توحید کے کلمات اس کے کان میں کہے جاتے ہیں، اور اذان اس کے کان میں دینے کے بعد شیطان کے حملے سے بچانا بھی مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے، ان کی بات بہت حد تک صحیح ہے، اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ اپنے وقت کے علم حدیث کے بہت بڑے امام البانی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ابھی میں نے بتلایا، ان کی کتاب جہاں پر اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، والم نمبر 1 پیج نمبر 331، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت، یعنی ابو رافع رضی اللہ عنہ والی روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ روایت اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، ان دونوں روایتوں کو اگر ملا دیا جائے تو اس حدیث کے صحیح ہونے کا، حسن ہونے کا امکان ہو جاتا ہے کہ میں بھی پاسبل یہ حدیث صحیح ہو، حسن ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اگرچہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ان کا رجحان یہ ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ لہذا میرے نظر میں اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اہل علم کے قول کے مطابق جو صحیح فیصلہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ اذان دے دیتا ہے تو بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے کے بہت سارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دینا انہوں نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تحفۃ المودود باحکام المولود، پیج نمبر 29، اس پہ انہوں نے یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا ثابت ہے، اور اس پر انہوں نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے۔ علم حدیث کی دنیا کے ایک اور بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث اور بہت قدیم محدث، ان کا نام ہے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے المجموع شرح المحذب، جس کے والم نمبر 8 پیج نمبر 442 پہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے کان میں اذان دینا یہ سنت سے ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اذان بالکل وہی دی جائے گی جو نماز کے لیے اذان دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑے امام ہے امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سبل السلام، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی بات کہا ہے۔ ابھی اس دور کے علم حدیث کے اندر گہری نظر رکھنے والے جو محدثین، جو شیوخ الحدیث ہیں،
انہوں نے بھی اس مسئلے کو صحیح کہا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ابھی ماضی قریب میں ہی، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، جن کی کتاب احسن البیان جو ترجمہ قرآن ہے، جو سعودی عرب سے اپرووڈ ہو کر کے نکلی ہوئی ہے، جو ہمارے ہاں بھی موجود ہے، احسن البیان آج کے ڈیٹ میں تفسیر کی جو بہترین اور صحیح کتاب ہے، مختصر، وہ وہی کتاب ہے احسن البیان، بہت مختصر کتاب ہے، سعودی عرب سے بھی پرنٹ ہے اور یہاں بھارت اور پاکستان کے اندر بھی پرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے جو مفسر ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا یہ بالکل ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے حافظ عبد المنان نور پوری، جو شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود، اس کے کان میں اذان دینا یہ ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑے ابھی اس وقت کے علم حدیث کے بہت بڑے عالم دین جو شیخ الحدیث ہیں، جن کا نام ہے ابو محمد حافظ عبد الستار الحماد، انہوں نے صحیح البخاری کے اوپر تعلیق لکھی ہے، حدیث میں بہت گہری نظر ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا یہ ثابت ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو صحیح نظریہ ہے، جو میرا بھی نظریہ ہے، وہ یہ کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا چاہیے، لیکن اذان دینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں بہتر اور صحیح قدم یہ ہے کہ بچہ جیسے پیدا ہو ویسے ہی اس کے کان میں اذان دینی چاہیے، تاکہ پہلی آواز بچے کے کان میں توحید والی پڑے، بچہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے، کیونکہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہ دے، جان بوجھ کے بھی نہ دے، یا اس سے چھوٹ جائے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اذان دینا یہ ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات ہم بتلانا چاہیں گے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ عام ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے رائٹ والے کان میں، داہنے کان میں اذان دینا چاہیے اور بائیں والے کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، صرف اذان دیجئے، بچے کو ایسے کوئی پکڑ لے، کوئی ایسے بچے کو پکڑ لے اور وہاں پر بیٹھ کر کے اذان دے دینا چاہیے۔ اقامت کہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جو نئے بچے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود، اس کے کان میں جو اقامت کہی جاتی ہے، جو اقامت نماز کے لیے کہی جاتی ہے، جو اقامت کہی جاتی ہے، وہ اقامت حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ بالکل بناوٹی من گھڑت ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ صرف بچے کے پیدائش کے وقت نومولود بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں، اور اس کے جائز ہونے کے بارے میں بہت سارے دلائل ہم کو مل جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔